امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق 20 نکاتی منصوبے کے اعلان کو 72 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر حماس ابھی تک اس منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کا کوئی باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ حماس کے پاس منصوبہ قبول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن کا وقت ہے۔ اس دوران مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک قطر، مصر اور ترکی بھی حماس پر منصوبہ منظور کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں صورتحال بدستور سنگین ہے اور اسرائیلی کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں۔ الجزیرہ کے مطابق آج بھی غزہ بھر میں اسرائیلی بمباری سے کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کی کارروائیوں میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک مجموعی شہادتیں کم از کم 66,225 ہو گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 1,68,938 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں خوراک کی قلت اور امدادی مراکز پر بھی فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں امداد کے متلاشی 2 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 44 زخمی ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے مسلط کردہ قحط کے دوران خوراک کی تلاش میں مارے جانے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 2,582 اور زخمیوں کی تعداد 18,974 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج اسرائیلی فورسز نے غزہ پر اسرائیلی محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں بین الاقوامی کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کے قافلے کو غزہ پہنچنے سے روک دیا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے غزہ کی طرف جانے والے اس بحری قافلے میں 45 سے زائد ممالک کی 500 سے زائد سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں، جو 50 کے قریب چھوٹی کشتیوں میں غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے کل رات اچانک ان کشتیوں پر غزہ کے ساحل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دھاوا بول دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کشتیاں غزہ کے ساحل کے قریب پہنچیں تو اسرائیلی نیوی نے پہلے ان کے سگنلز جیم کر دیے اور ان کا مواصلاتی نظام منقطع کر دیا، اور پھر اسرائیلی فورسز نے غزہ کے ساحل سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ان کشتیوں پر دھاوا بول دیا اور ان میں سوار کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق تقریباً 443 شرکا کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں سویڈن سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی معروف کارکن گریٹا تھنبرگ اور فرانس سے تعلق رکھنے والی یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما حسن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں پاکستان سے ایک وفد شریک ہے، جن میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت دیگر 6 سے زائد افراد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گریٹا تھنبرگ نے اس سال جولائی میں بھی ایک کشتی کے ذریعے غزہ میں امداد پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت بھی اسرائیلی فورسز نے انہیں حراست میں لے کر ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے گریٹا تھنبرگ کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امکان ہے کہ آج رات اسرائیل ہمیں روک لے گا، جو ہیومینیٹیرین اور میری ٹائم قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اسے اپنے جنگی جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ My name is Kate Tumbe and I'm currently on board the boat Alma as part of the Global Smooth Flotilla, a peaceful humanitarian mission to deliver aid to the civilian population of Gaza and to break Israel's illegal and inhumane siege. And it is likely to believe that we will be intercepted tonight by Israel, which would be a blatant violation of humanitarian and maritime law. Israel is not immune to international law. They must be held accountable for their war crimes. Stop the genocide, stop the occupation, and free Palestine. جبکہ اس کے بعد گریٹا تھنبرگ کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے اغوا کیا جا چکا ہے اور اسرائیلی فورسز مجھے میری مرضی کے بغیر لے جا چکے ہیں۔ My name is Kate Tumbe. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. اس سے پہلے 26 ستمبر کو گریٹا تھنبرگ نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی لیڈرشپ سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میں اسرائیل سے نہیں ڈرتی ہوں، مجھے اس دنیا سے ڈر لگتا ہے جو بظاہر انسانیت کا سارا احساس کھو چکی ہے۔ I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. Free, free Palestine! Free, free Palestine! The
closer we get to Gaza, the higher is the risk of escalation and more attacks. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats in a desperate attempt to intimidate us and to silence and scare those who are standing in solidarity with Palestine. इसके अलावा फ्लोटेला के पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इसराइली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी से पहले प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को एक पैगाम भेजा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब इस फ्लोटेला में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ, हामिद साहब। जो हमारे 5 साथी थे उसमें से 2 को सीट्स नहीं मिली, जहाज़ कम हो गए, मिले नहीं, कुछ रुकावटें थी उसकी हुकूमत ने भी डाली, कुछ ड्रोन अटैक्स में भी मुतासर हो गए और इश्यूज थे, तो 2 को सीट नहीं मिली। एक जो है वो हमारे ऑब्जर्वर बोर्ड में है, जो इस फ्लोटेला के पीछे एक ऑब्जर्वर बोर्ड है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक का एक बंदा है, तो एक वो ऑब्जर्वर बोर्ड में वो आएंगे नहीं हमारे पास साथ, वो दूर रहेंगे और इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फिर कंसर्न जो अपने अपने मुल्कों के लोग हैं उनके लीगल या डिप्लोमेटिक हेल्प के लिए कोशिश करेंगे। तो एक अलग बोर्ड है, वो हमसे काफ़ी पीछे होती है, वो मतलब ये है कि 1.5-2 दिन के फासले पर होती है, तो वो ऑब्जर्वर बोर्ड में है। और ये 2 साथी थे हमारे साथ, लेकिन इनका मिशन फेल हो गया, वो इंजन ख़राब हो गई उसकी, नाकाबिल मरम्मत थी। तो अब सिर्फ मैं एक ही पाकिस्तानी हूँ गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस फ्लोटेला में। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कल कम अज़ कम 13 कश्तियों को समंदर में रोका गया, जबकि आज इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया कि इसराइली फोर्सेस ने कश्ती के अलावा बाकी तमाम कश्तियों को रोक दिया है, क्योंकि वो आखिरी कश्ती अभी काफ़ी फासले पर मौजूद है। जबकि इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में ग्रेटा थनबर्ग को एक बहरी जहाज़ के डेक पर बैठे देखा जा सकता है, जहाँ उनके इर्द गिर्द इसराइली फ़ौजी मौजूद थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को गजा जाने से रोके जाने पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान, तुर्की, कोलंबिया और मलाइशिया समेत दुनिया भर से इसराइली इक़दामात की मजम्मत सामने आ रही है, जबकि इटली, तुर्की, यूनान, अर्जेंटीना और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हुए हैं। पाकिस्तान में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं।